جی جناب السلام علیکم. کیا نام ہے بھائی؟ السلام علیکم جی، میرا نام ہے محمد منور حسین نقشبندی. جی نقشبندی صاحب کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی میں پونے سے کال کیا ہوں، انڈیا سے. پونا انڈیا. کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بس اللہ کا کرم ہے، اس کے رسول کا فضل ہے. اچھی بات ہے. حکم کریں نقشبندی صاحب، کیا حکم ہے؟ جی یاری صاحب، میں آپ سے گفتگو کرنے والا تھا حضرت ابو بکر و عمر رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ایمان پر. جی جی بسم اللہ. تو یاری صاحب آپ پہلے اپنا ماخذ بتا دیں، آپ کا ماخذ ہے کیا؟ ہمارا ماخذ ہے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث. اچھا یاری صاحب، آپ کا جو ماخذ ہے قرآن پہلے نمبر پر. یاری میرا نام نہیں ہے، میرا نام یاری نہیں ہے، اللہ یاری. جی نام پوری طرح سے حسن اللہ یاری صاحب. جی جی سر اللہ یاری. حسن اللہ یاری صاحب. جی سر بولیں. یاری بھی کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، اس پر کوئی حکم عائد نہیں ہوتا ہے. فرق پڑتا ہے. آدھا نام نہ لو، پورا نام لے لو. اللہ یاری بولو یا حسن اللہ یاری بولو. یاری نہیں ہے. ہاں سنیے، چلیے ٹھیک ہے. دیکھیے، آپ جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید آپ کے لیے حجت ہے، تو کیا جس قرآن کو آپ حجت مانتے ہیں، جس پر آپ کا ایمان ہے، وہ 30 پارے کا ہے، 6666 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس قرآن کو کیا ہے؟ آپ بتائیں نا، آپ بتائیں جس قرآن کو آپ مانتے ہیں اس کے کتنے حروف ہیں؟ 1 حرف ہے یا 7 حرف ہے؟ آپ اس کا جواب دو. میں سوال کر رہا ہوں. تم جو سوال ادھر دو گے نا، جو تم جواب ادھر دو گے ہم ادھر دیں گے. ادھر ہم 30 پارے والے قرآن کو مانتے ہیں جو الحمدللہ. میرے بھائی 1 حرف والے کو مانتے ہو یا 7 حرف والے کو مانتے ہو؟ میں جو قرآن مجید جو دنیا میں موجود ہے، قرآن مجید کے بقیہ 6 حروف میں دکھاؤ بھائی. بقیہ 6 حروف کہاں؟ بات کس طرح سے کریں گے آپ؟ ابھی گھبرا رہے ہیں آپ. میں کہہ رہا ہوں میرے حجت ہے وہ 30 پارے پر مشتمل ہے. وہ قرآن جس میں 666 آیتوں پر مشتمل ہے، جو الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے، وہ قرآن میرے لیے حجت ہے. اس پر میں ایمان لایا ہوں. کیا یہ تم اس قرآن کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اس قرآن کے متعلق کیا کہتے ہو جس میں آیت رجم تھی، جس میں عشر رضاعات کی آیت تھی، 5 رضاعات کی آیت تھی، اس کو بکری کہا گئی؟ وہ اللہ کی قرآن تھی یا کسی اور کی قرآن تھی؟ اچھا، تو مطلب یہ 30 پارے والا قرآن کو آپ نہیں مانتے؟ نہیں، میں نے نہیں کہا. آپ میرے سوال کا جواب دے دو، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. میں نے نہیں کہا میں نہیں مانتا. آپ کیا آپ 30 والے کو نہیں مانتے نا؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے 7 حروف والے پر؟ 7 حروف والے قرآن پہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میری بات سنیے، جو قرآن دنیا میں موجود ہے، جس کو عالم اسلام میں ہر مسلمان تلاوت کرتا ہے، وہ قرآن میرے لیے حجت ہے. اچھا مجھے بتاؤ، جو اس قرآن کو ناقص کا ہے اس کو مسلمان سمجھتے ہو کافر سمجھتے ہو؟ ہم اس کو کافر سمجھیں گے. وہ کافر ہے، سمجھیں گے. وہ کافر ہے. اچھا، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. پہلے ماخذ، پہلے ایک بات، نہیں، پہلے ماخذ. آپ ماخذ پہلے اپنے ماخذ کو پورا کریں. آپ نے کہا قرآن آپ کا ماخذ ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں 30 پارے والے قرآن کو جو دنیا میں موجود ہے، جس کی میں آپ کا نام بھول گیا، میں آپ کا نام بھول گیا. آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کے لیے حجت ہے. میرا نام ہے منور حسین نقشبندی. منور صاحب اب جو آپ میری بات کو نہیں کاٹیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر میری بات کو کاٹیا تو میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. اس طرح گفتگو نہیں ہوتا. سوال کا جواب دیں آپ. اس کا مطلب ٹھیک ہے بھائی، اس کا مطلب آپ جواب نہیں دینا چاہتے. بھائی صاحب جیسے میں سوال کا جواب دوں گا نا، آپ بھی میرے سوال کا جواب دے دیں. آپ نے ایک سوال پہلے میں نے سوال کیا ہے. اللہ یاری صاحب، پہلے سوال میں نے کیا ہے. ابھی آپ میری بات کو نہیں کاٹیں گے، پھر میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، میری بات کو نہیں کاٹیں گے. اوکے، میری بات کو کاٹیں گے تو آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. اوکے بھائی، یہ بھی اس کو شخص کو نہیں معلوم. اوکے بھائی صاحب، اوکے سر ہم بھاگ جاتے ہیں. ہم آپ سے بھاگ گئے، ہم آپ سے بھاگے، مان لو تم. اگر آپ اس طرح دیکھیں، اس طرح گفتگو نہیں ہوتی کہ میں آپ کی بات کو کاٹوں، آپ میری بات کو کاٹ دیں. آپ مجھے بات جملہ ختم ہونے دیں، سوال کریں، سوال کا جواب سن لیں. اگر میں نے جواب نہیں دیا کہہ دیں آپ کا جواب یہ غلط ہے یا آپ نے جواب صحیح نہیں دیا. لیکن اگر آپ یہ نہیں کہا، آپ میں یہ تحمل نہیں ہے، میری بات کو کاٹ دیتے ہیں، تو پھر آپ سے گفتگو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا؟ آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر تیاری کر لیں، اگلے ہفتے آ جائیں، ہمیں بتا دیں. آپ کہتے ہیں آپ کیا آپ قرآن آپ کی یہ 30 پارے والے یہ نہیں، آپ مجھے بتائیں آپ کی قرآن 1 حرف والی یا 7 حرف والی ہے؟ جو آپ کا جواب ادھر ہوگا وہی میرا جواب ادھر ہے. میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے. اوکے، عاقل سمجھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے. اوکے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے 7 حروف ہیں اور وہ ابھی قرآن آپ کے پاس 7 حروف نہیں 1 حرف ہے، اوکے، آپ نے کہا ان کو کافر سمجھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بخاری خود کافر ہے، ابی بن کعب کافر ہے، عبداللہ بن مسعود کافر ہے، عبداللہ بن عباس کافر ہے، عمر بن خطاب کافر ہے. یہ سب کافر بن گئے آپ کے مذہب میں، اور آپ اتنے جاہل ہیں، آپ کو اتنا نہیں معلوم
یا جو قرآن آپ اپنے مذہب میں پہلے آپ حروف سبعہ کو دیکھ لیں، میرے جو تقاریر ہیں ناقص ہیں، وہ کم ہے اردو زبان میں تحریف قرآن پر، جو مناظرات ہیں اس پہ سن لیں، پھر آپ ادھر تیاری کر کے واپس ادھر آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا اللہ بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ یہ میرا نام بلال ہے، میں آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو عزت سلامتی دے۔ کیا حکم ہے بھائی صاحب؟ جی حسن اللہ یاری صاحب، کافی عرصے سے میں آپ کو سن رہا ہوں، کافی میں آپ کو نالج ہے، آپ کی گرپ ہے لوگوں سے جو آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ سیکٹس کے ساتھ، مجھے بہت زیادہ اس نے انسپائر کیا، اور بہت زیادہ اس سے میں آپ کا بڑا گریٹ ایڈمائرر ہوں۔ Thank you, sir. کافی سارے میرے کوشچن ریلیٹڈ ٹو ابو بکر صدیق۔ جی جی حسن اللہ یاری صاحب، چونکہ آئی بین بورن ان سنی فیملی، تو ہمیں خلفاء کا بڑا احترام سکھایا جاتا ہے، اور خلفاء سے بڑی محبت سکھائی جاتی ہے۔ تو جو پہلی خلیفہ تھے ابو بکر صدیق، ان کے بارے میں ہم نے ہمیشہ اچھی باتیں سنی ہیں، یا جو ہمیں فیڈ کیا جاتا ہے ایز اے مسلم۔ تو کیونکہ بچپن سے ہم یہ سنتے ہیں کہ جو انیشیل ٹائم تھا اسلام کا، وہ سب سے زیادہ ٹف تھا، سب سے زیادہ سخت وہی تھا۔ تو اس ٹائم جو پروفٹ محمد کے ساتھ کھڑے تھے لوگ، ان میں شاید ابو بکر صدیق ایک تھے۔ اور باغ فدق والا معاملہ جو ہے، جو آپ اس میں بھی میں اہل بیت کے موقف کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن جو مین کوشچن ہے میرا کہ وہ انہوں نے فدق تو رکھ لیا، چلے بی بی کو اگر ہم مان لیں کہ وہ حق پہ تھی، تو انہوں نے فدق سے نکالا کیا؟ مطلب خود تو وہ اپنی کوئی پراپرٹی وغیرہ ان کی اگر ہم دیکھیں، ان کی زندگی بڑی غربت میں گزری ہے، قسم پرسی میں گزری ہے، تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کسی کے دوسرے کے جائیداد پہ قبضہ نہیں کر سکتے نا، کسی دوسرے کے جائیداد پہ آپ قبضہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کوئی دوسرے کے شخص دیکھیں جو وہ اس کی جگہ ٹھکانا جاننا ہوتا ہے، میں ایک منٹ آپ کچھ حدیث دکھا دوں کہ آپ کہتے ہیں کیا ہوا، اگر قبضہ کیا تو کیا ہوا۔ اچھا، یہ کتاب ہے البخاری، صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی سنہ 2001 میں۔ یہاں پر ایک باب ما جاء فی سبع ارضین، یہاں پر سبع ارضین میں جو احادیث مروی ہیں اس میں ملاحظہ فرمائیں، یہ حدیث 3195 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم قید شبر طوقته من سبع ارضین، جو ایک شبر بولتے ہیں یہاں سے یہاں تک، جو ایک شبر، ایک بالش زمین پہ ناجائز قبضہ کرے، وہ قیامت کے دن اس کے گردن میں طوق بنے گا، 7ویں زمین تک، 7 پشت تک اس کے گردن میں وہ اللہ تعالیٰ ایک عذاب کے طور پہ اس کے گردن میں ڈال دے گا، یعنی اس کی اتنی سخت ہے۔ من اخذ شيئا، حدیث نمبر 3196، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من اخذ شيئا من الارض بغیر حقه خسف به یوم القیامہ الى 7 ارضین، جو بغیر حق کے کسی کے دوسرے کے جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے، اس کو 7ویں زمین ہے، زمین کے نیچے دوسرا زمین، یعنی 7 زمین ہے، اس کے 7ویں زمین تک اس کو وہ اسی چیز کے ساتھ اس کو اندر ڈبویا جاتا ہے، اس کو نیچے کر دیا جاتا ہے، بالکل قیامت کے دن اس پہ ایسی عذاب نازل ہوتی ہے۔ اچھا، آپ کی خدمت میں پھر مسلم کی میں کچھ روایات پیش کروں۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، سنہ 2003 میں چھپی ہے۔ یہاں پر باب تحریم الظلم وغصب الارض وغیرها، ظلم کرنے کی، ظلم حرام ہے، زمین اور غیر زمین کو غصب کرنا یہ حرام ہے۔ اچھا، من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامه من 7 ارضين، جو ایک بالش زمین پہ ناجائز قبضہ کرے، اتنے زمین پہ قبضہ کرے تو اس کو 7ویں زمین تک اس کو ایک ٹوک بنایا جائے گا، اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اس کو زمین کے اندر ڈبویا جائے گا۔ بھلی اس کے بعد بھی دوسرے روایات ہیں۔ اچھا، تو یہ جو ہے بہت بڑا فسق ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کسی کے جائیداد پہ قبضہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد پہ قبضہ کریں۔ اور بھائی جب آپ کہتے ہو کہ وہ غلطی پر تھا، تو اس نے کیا غلطی کیا؟ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع ابو بکر پہ واجب ہے۔ اچھا، اتباع کو چھوڑ دیں، محبت تو کم از کم واجب ہے، احسان تو واجب ہے، نیکی کرنے کے بجائے ان کے جائیداد پہ قبضہ کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جائیداد پہ قبضہ، اور وہ بھی جھوٹی حدیث کے ساتھ کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، حالانکہ قرآن کہتا ہے انبیاء کی میراث ہوتی ہے۔ تو یہ بھلے تو یہ جو ہے یہ آپ کہتے ہیں تو کیا ہوا، یہ بہت بڑا ظلم ہے نا، بہت بڑا ظلم ہے۔ ابھی میں آپ کا گلا ذبح کر دوں، آپ کو میں ذبح کر دوں، گردن کاٹ دوں، پھر کہتا کیا ہوا، میں نے ایک آدمی کو قتل کیا، کیا ہوا، یہ مرنا تو ویسے ہی سے مرنا تھا،
اس طرح تو نہیں کہہ سکتے بھائی یہ حلال حرام اسی میں تو ہوتا ہے کہ اگر آپ گناہ کرتے ہیں آپ فاسق بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اوکے. اور آپ نے جو کہا شروع میں کہا کہ ابو بکر جو ہے نا ٹف تھا، شروع میں پیغمبر کے ساتھ تھا، اس کی کوئی ٹفنس نہیں ہے بھائی. ابو بکر جو تھا کفار کے ساتھ ملا ہوا تھا. یہ کفار کے مکے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کفار پیغمبر کو مارتے، یعنی مارتے تو نہیں تھے، پتھر وغیرہ مارتے تھے ان کے بچے، وہ گالی دیتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، دوسرے مسلمانوں کو مارتے تھے. ابو بکر مزے سے تھا، ابو بکر کفار کی پناہ میں تھا. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب صحیح بخاری شعب دار احیاء التراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 399 میں یہ حدیث ہے 2397. یہ حدیث مروی ہے عائشہ سے، عائشہ خود روایت کرتی ہے. عائشہ سے روایت ہے ان عائشہ، ابو بکر جو ہے مسلمانوں پہ جب بہت سختی ہوئی ہے مکے میں، ابو بکر کہا کہ میں وہاں چلا جاتا ہوں، حبشے کی طرف چلا جاتا ہوں. یہ حبشے کی طرف نکل گیا، کچھ راستہ گیا تو وہاں پر اس کو ابن دغنہ مل گیا. ابن دغنہ مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا. اس نے کہا ابو بکر کو کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا کہ میں تو مدینے سے نکل رہا ہوں، مکے سے نکل رہا ہوں. تو اس نے کہا ارجع بلے فرتحل ابن دغنہ فرجع مع ابی بکر. اس نے کہا کہ نہ واپس آ جاؤ. ابو بکر کے وہ کافر جو ابو بکر کو راستے سے واپس مکے لے کے آیا. فطاف في اشراف كفار قريش فقال لهم ان ابو بکر لا يخرج مثله ولا يخرج فانفذت قريش جوار ابن الدغنہ وامنوا ابا بکر. تو اس نے کہا کہ وہ مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا. اس نے کہا کہ ابو بکر کو کوئی نہ چھیڑے، اور اس نے سب مکے کے جو سردار تھے ان کو خبردار کیا. اس مکے والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو پناہ دیتے ہیں. تو یہ کفار کی پناہ میں تھا. یہ عائشہ کی اپنی حدیث